الحمد لله حمدا كثيرا طيبا حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعرہ تکبیر ہاتھ چوک کے ذرا نعرے دا جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر صاحبزادہ قیم الہی ظہیر صاحب اسی انہاں نو اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے ہیں ویلکم کرنے ہیں قائد یوتھ فورس قائد پاکستان علامہ بڑے بھائی نعرہ تکبیر بلند آواز سے جواب دیں ذرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علامہ قیم الہی ظہیر صاحب أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی ساڈے ورگیا گناہگاراں نو بخشان والا میرا نبی سب تو اعلیٰ شان والا مقام والا میرا نبی میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت
او روز محشر او جام کوثر پلاڑ والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے، شان مدنی دا اللہ دسیا، شان مدنی دا اللہ دسیا، سب تو اعلیٰ ہے شان واللہ، او سب تو اعلیٰ ہے شان واللہ، اوے انگلا وچوں چشم یارو، انگلا وچوں او چشم یارو، چلاڑ والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز محترم سامعین، عزیز بھائیوں، عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، آج کا یہ پروگرام میرے بڑے بھائی مولانا راشد صدیقی صاحب انہاں دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں، انہاں دے رفقا، ارباب انتظامیہ رانا راشد صاحب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دی باڈی، میری ضلع وہاڑی اور تحصیل بولے والے کی جڑی باڈی، انہاں دیاں کوششاں، اور جتنے بھی لوگ جنہاں نے جس ضمن اندر اس پروگرام دے انعقاد واسطے محنتاں کیتیاں، کوششاں کیتیاں، کاوشاں کیتیاں، اللہ رب العزت قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، کہو آمین۔ تسی سنن واسطے آئے ہو، کوئی عرف والے تو آیا ہے، کوئی چچاوتی تو آیا ہے، کوئی اکاڑے بنگلے تو آیا، کوئی نائی والے بنگلے تو آیا، کوئی گگو منڈی تو آیا، کوئی غازی آباد تو آیا، اللہ تہاڈا سب دا آنا بھی قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیو، تسی پتہ کتنے خوش نصیب انسان ہو، کوئی وزیر اعظم ہوئے نا، وزیر اعلیٰ ہوئے، کوئی جج ہوئے، کوئی جرنل ہوئے، کوئی کرنل ہوئے، او دی حفاظت، او دی سیکیورٹی دا بندوبست انساناں دی ذمہ داری ہوندی، لیکن تسی او لوگ ہو، تہاڈی سیکیورٹی واسطے، تہاڈی حفاظت واسطے اللہ نے آسمانوں تو فرشتے بھیجے جڑے اس پنڈال دے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، تہاڈی حفاظت واسطے نال اللہ نو جا کے گواہیاں دے رہے ہیں کہ یا اللہ تھکے سی، کم سارا دن کیتا، سارا دن مزدوری کیتی، سارا دن حل جویا، پانی لایا، لیکن پھر بھی بندہ تیرے نبی دی عزت دی خاطر جلسہ سن واسطے آیا، اور آج دے جلسے دا عنوان کتنا خوبصورت ہے، تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ لاؤ گا ذرا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہاتھ چوکے ذرا، تاجدار، اور جدا ختم نبوت دا عقیدہ ہے، ذرا دونوں ہاتھ چوکے لائے، نعرہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت دا عقیدہ سمجھ لو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایمان لے آنا، انہاں نو اللہ دے نبی اور رسول من لین دے نال ایمان مکمل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا جدو آمنہ دے لال علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں، اللہ نے انداز ہی بدل لے، اللہ دے نبی علیہ السلام نو صرف اللہ دا نبی اور رسول منن دے نال ایمان مکمل نہیں ہوئے گا، جتنی دیر تک آپ نو خاتم النبیین پیغمبر نہ تسلیم کر لیا جائے، جتنی دیر تک آپ دی نبوت مطلقہ تے ایمان نہ لے آندہ جائے،
آپ علیہ السلام دی ذات ایمان مکمل نہیں ہوئے گا۔ یہ عقیدہ کتنی اہمیت دا حامل ہے۔ اسلام واسطے مسلمانہ نے بے شمار جنگاں لڑیاں، جدے اندر شہید ہون والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی تعداد 259 ہے۔ لیکن جدو ختم نبوت دی واری آئی، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمہ داری سونپی۔ جدو اونا نے جنگ یمامہ لڑی تے ختم نبوت دے عقیدے تے شہید ہون والے، جانا قربان کرن والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی تعداد 1200 ہے، جدے اندر 700 صحابہ ایسے سن جڑے عالم سن، قاری سن، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے 70 صحابہ مدینیوں سے جڑے عالم اور قاری سن۔ اتنا اہم عقیدہ جتنی دیر تک ساڑا ایمان اور یقین ختم نبوت نہیں ہوئے گا، ساڑا عقیدہ ختم نبوت پکا اور مضبوط نہیں ہوئے گا، ساڑا ایمان بھی مکمل نہیں ہوئے گا۔ لیکن اللہ دی رحمت نال اے جننے آن والے نے سارے عقیدہ ختم نبوت نو منن والے نے، اور اپنا تن من دھن قربان کرن والے نے۔ اور رب العالمین نے اس عقیدے نو کس انداز اندر بیان فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نبیان دے سردار علیہ السلام توڑے وچوں کسے ایک مرد دے باپ نہیں گئی، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ او تے اللہ دے رسول نے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ او تے اللہ دے آخری نبی نے، او تے اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ او مسلمانوں عالم اروان در رب العالمین نے 2 وعدے لئے۔ پہلا وعدہ اللہ رب العزت نے کی لیا، الستو بربکم۔ اس مسلمانوں مجلس اندر، اس اجتماع اندر سارے لوگ موجود سن، سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے اس امت محمدیہ دے آخری فرد تک تمام دے تمام لوگ مسلمانوں اس اجلاس اندر موجود سن، اس اجتماع اندر موجود سن۔ رب العالمین نے سوال کیتا، الستو بربکم، میرے بندیو اے تے دسونا توڑا رب کونے؟ عالم اروان اندر سب نے وعدہ کیتا سی، ارشا والے ربا تو ہی ساڑا رب ہے، تو ہی ساڑا الہ ہے۔ پھر رب العالمین نے دوسرا اجتماع مسلمانوں قائم کیتا، جدے اندر عام لوگانوں نے بلایا گیا، عام لوگانوں نے صدیا گیا، صرف رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ السلام نے بلایا۔ اللہ دا قرآن دس دے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ رب العالمین نے کی وعدہ لے انبیاء کرام علیہ السلام تو فرمایا، میرے نبیوں، اے میرے نوح، اے میرے ابراہیم، اے میرے شیس،
اے میرے عیسیٰ، اے میرے موسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے صالح، سارے انبیاء اکرام علیہ السلام رب العالمین نے مخاطب فرمایا توڑیاں نبوتاں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، توڑیاں نبوتاں اور شریعتاں دے سکے جاری اور سارے ہون، توڑیاں نبوتاں اور شریعتاں چل دیاں ہون۔ اس دوران میرا آخری پیغمبر آ جائے، آمنہ دا لال آ جائے، نبیاں دا سردار آ جائے، میرا لاڈلا پیغمبر آ جائے، تسی سارے آنے اپنیاں نبوتاں چھوڑ دینیاں نے، اپنیاں شریعتاں چھوڑ دینیاں نے، میرے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کے آنے۔ لا تؤمنون به ولا تنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بندیوں، میرے انبیاء کرام، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میرے نال وعدہ کرو نا۔ اور مسلمانوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے وعدہ کیتا، قول و قرار کیتا۔ رب العالمین نے فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اے میرے رسولو تسی بھی گواہ جو میں تواڈے نال گواہ بن جانا وا۔ پھر انج کہہ دیاں، ترجمہ انج کر دیاں، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا، نواں کن نبی جگ تیا کوئی نہیں سکدا، جگانا دے رحمت کہاں کوئی نہیں سکدا۔ پھرن پیر جگتے جیویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پروڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ میرے رسولو تسی بھی گواہ ہو جاؤ، ممی تواڈے نال گواہ بن جانا وا۔ رب العالمین نے اگے کی فرمایا، او برے والے دے روشن ضمیرو، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اے میرے رسولو، اے میرے پیغمبرو، اگر تواڈے وچوں کوئی ایک پھر گیا، او مسلمانوں انج ہوندا نہیں ہے۔ نبی وعدہ کرے وعدے تو مکر جائے، نبی وعدہ کرے وعدہ پورا نہ کرے، نبی وعدہ کرے وعدے دی مسلمانوں بجا نہ لائے، انج ہوندا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں رب العالمین نے وارننگ دے دیتے کی فرمایا، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا توڑے وچوں کوئی ایک پھر گیا، وعدے تو بدل گیا، میں نبیاں دے صف چو کٹ کے، رسولاں دے صف چو کٹ کے فاسقاں دے صف اندر کھڑا کر دیاں گا۔ او مسلمانوں اسی نبی وعدے تو مکر جان، او مسلمانوں جڑے سچے نبی نے، سچے رسول نے، او مسلمانوں میرے نبی دی نبوت ایمان نہ لے کے آن، ختم نبوت دا عقیدہ نہ رکھن۔ او مسلمانوں رب العالمین انبیاء کرام نو نہ پیغمبراں اور رسولاں نو نبیاں دے صف چو کٹ کے، رسول اللہ دے صف چو کڑ کے فاسقاں دی صف اندر کھڑا کر دے۔ اسی کانے نو کیویں نبی مان لئیے، اسی کانے نو کیویں رسول مان لئیے، اسی مرزے نو کیویں پیغمبر مان لئیے۔ او مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام نے پشین گوئی کہتے سے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سے،
إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون میری امت اندر ان قریب 30 جھوٹے ہون گے تے بہت زیادہ، لیکن 30 بڑے بڑے ہون گے، مسلمانوں بڑے بڑے ہون گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، انہاں وچوں ہر کوئی کہے گا میں اللہ دا نبی ہاں، لیکن لوگوں یاد رکھو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی، ان لوگوں میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ پھر میں ترجمہ کر دیا، بات یہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دے، لا نبی آباد لا نبی آباد، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دے، لا نبی آباد لا نبی آباد۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہاد، لا نبی آباد لا نبی آباد، لا نبی آباد لا نبی آباد۔ تے اصول جتنے ان کے غر سخن میں نظم ہو گئے ہیں، تھے اصول جتنے ان کے غر سخن میں نظم ہو گئے ہیں، دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، بات غرف آخر ذات انفراد، لا نبی آباد لا نبی آباد۔ بات یہ میرے نبی نے خود یہ بتا دے، لا نبی آباد لا نبی آباد۔ ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، ذلی ابروزے اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، ذلی ابروزے اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو۔ آپ نے یہ کہہ کر مور ہی لگا دیں، لا نبی آباد لا نبی آباد۔ اللہ دا قرآن بولے آ مسلمانوں کی دا رب دا قرآن، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سوڑے ہو اسی تہانو تمام جہانہ دی طرف مسلمانوں بشیر بنا کے بھیجے آئی، نذیر بنا کے بھیجے آئی۔ رب دا قرآن ایک جگہ اور بولیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سوڑیو اس بات دا اعلان کر دیو، اس بات دا پرچار کر دیو، لوگاں نو دس دیو، اللہ نے مینوں تواڈے تمام دے طرف نبی بنا کے بھیجے آئے، رسول بنا کے بھیجے آئے۔ او مسلمانوں، میرے نبی نو اللہ رب العزت نہیں کنہ اعزازات دے نال نوازیا، کنہ خصوصیات دے نال نوازیا۔ نبیاں دے سردار علیہ السلام فرماندے نے 6 چیزاں رب العالمین نو ایسیاں عطا فرمایا جڑیاں کسے بھی پیغمبر نو عطا نہیں فرمایا، جڑیاں کسے بھی پیر نو عطا نہیں فرمایا، جڑے کسے بھی رسول نو مسلمانوں کسے بھی رسول نو عطا نہیں فرمایا۔ پہلی چیز میرے نبی کی فرماندے نے، او
اوتیت جوامع الکلمی، رب العالمین نے مینوں جوامع الکلم عطا فرمائے نے۔ او مسلمانوں جملہ ایک میرے پیغمبر نے بولیا، میرے آقا نے جملہ ایک بولیا، محدثین علماء اکرام نے 6 جلدہ اندر کتاباں لکھ دیتیاں۔ مسلمانوں دریانوں میرے نبی نے ایک جملہ بول کے کوزے اندر بند کر دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی فرمان دینے مسلمانوں اوتیت جوامع الکلم ونصرت برعب، میرا دشمن میرے تو ایک مہینے دی مسافت تک دور ہوئے، او دے دل اندر رب العالمین میرا روب ڈال دیندہ ہے، میرا دبدبہ ڈال دیندہ ہے۔ او مسلمانوں میرے آقا فرمان دینے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، رب العالمین نے میرے واسطے مال غنیمت نو حلال قرار دیتا ہے۔ پہلے نبیاں واسطے، پہلے رسولاں واسطے مال غنیمت حلال نہیں سی، پہلے امتاں واسطے مال غنیمت حلال نہیں سی۔ اے مقام اے خصوصیت رب العالمین نے میرے پیر نو عطا فرمائی۔ نبیاں دے سردار علیہ السلام واسطے بھی مال غنیمت حلال ہو گیا، آپ دی امت واسطے بھی حلال ہو گیا۔ میرے آقا فرمان دینے رب العالمین نے میرے واسطے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے، جتھے نماز دا وقت ہو جائے میرا امتی نماز پڑھ لوے۔ پہلی امت اندر انج نہیں سی، جدو نماز دا ویلا ہو جاندہ عبادت دا وقت ہو جاندہ مخصوص جگہ تے آکے اللہ دی عبادت کرنی پہندی، اللہ دے سامنے چکنا پہندہ، اللہ دے سامنے سجدہ کرنا پہندہ۔ مسلمانوں پانی کوئی نہیں، میرے آقا فرمان دینے فَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگر میرا امتی 10 سال بھی تیمم کر کے نماز پڑھدا رہے اللہ نماز نو قبول فرما لے گا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، رب العالمین نے مینوں تمام انسانیت دی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، خاتم النبیین پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، رب العالمین دے محبوب پیغمبر فرما دینے اللہ رب العزت نے مینوں خاتم النبیین پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے دور اندر ایک بندے نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا۔ مسلمانوں لوگ پوچھن جا رہے نے، دیکھن جا رہے نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما دینے او لوگوں یاد رکھو جس بندے نے جنہیں جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے ملعون لعنتی نے او دے کولے چلا گیا اور انہیں ایک دلیل پوچھ لی جناب تیرے نبی ہون دی دلیل کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے نے او بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا، او بندے نے اسلام تو نکل گیا، او بندہ اس بندے نے اسلام دا انکار کر دیتا۔ علماء لکھ دینے 100 آیات مسلمانوں قرآن اندر ختم نبوت دے متعلق موجود نے، 200 احادیث ایسیاں موجود نے مسلمانوں جڑیاں متواتر دے درجے نو پہنچ دیا نے۔ کی مطلب او مسلمانوں جنہ حدیثاں اندر امت دا اجماع ہوئے جڑا اونا وچوں ایک حدیث دا بھی انکار کر دے گا او دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، او مسلمانوں اسلام تو فارغ ہو جائے گا۔ انہا قادیانیاں بدبختاں دے عقیدے کنے گندے نے، او مسلمانوں پہلے بدبخت کہنے لگا میں مجدد بن کے آیا ہوا، مجدد کنوں آندے نے کہ پھلی جڑی گل پھل جائے یاد کروان واسطے آیا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ علماء نے مسلمانوں ٹنگی ٹھکائی کی تھی، لتر پولا کی تھا، پھر کہنے لگا میں ذلی نبی بن کے آیا ہوا، ذلی نبی میں نبی دا سایہ ہوا۔ علماء نے پھر چنگی ٹھکائی کی تھی، لتر پولا کی تھا، پھر کہنے لگا میں امتی نبی بن کے آیا ہوا۔ وہ مسلمانوں پھر بدبخت کھول دے گئے بڑے بڑے دعوے کر دے گئے، کی دعوے کر لگے، پھر کہنے لگا میں عیسیٰ بھی ہاں، میں موسیٰ بھی ہاں، میں ابراہیم بھی ہاں، میں اللہ بھی ہاں جن نے زمین اور آسمان کو پیدا کیتا۔ پھر کہنے لگا میرے اندر سارے نبی جمانے، سارے رسول جمانے، کیونکہ قرآن اندر رب
العالمین نے رسول دا لفظ بولیا ہے اس واسطے میں موسیٰ بھی ہاں عیسیٰ بھی ہاں انہاں بدبختاں دے کنے گندے عقیدے مسلمانوں اے آندے نے مسلماناں دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی انہاں دا جنازہ نہیں پڑھنا چاہے ایک معصوم بچہ ہی فوت ہو جائے جنہیں اجے تک ایمان لے کے آنا ہے جنہیں مسلمان ہونا ہے انہاں دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا کسے مسلمان لڑکی نال نکاح بھی نہیں کرنا کتنا گندہ عقیدہ مسلمانوں کتنا گندہ عقیدہ تو سی آندے ہو کریں صاحب کی کریے محلے دار ہے نا آخر جنازہ تے پڑھنا ہے نا بزنس پارٹنر ہے نا جنازہ تے پڑھنا ہے نا کی کریے کریں صاحب دنیا داری ہے چھوڑیا نہیں جاندہ مجبوری ہے اس واسطے اسیم جنازہ پڑھ لئیے یا نہ پڑھ لئیے ایک آدیانی بدبخت کی آندے نے مسلمانہ دا جنازہ نہیں پڑھنا انہاں دا بچہ بھی فوت ہو جائے پھر بھی جنازہ نہیں پڑھنا آندہ ہے کننا گندہ کیدہ مسلمانوں اپنی کتاب اندر مرزا مسرور لانتی لکھ دائے اللہ اکبر کبیرہ جنہیں میں نو منیا نہیں او حلالیاں دی اولاد نہیں نعوذ باللہ او مسلمانوں بدبخت نے کتنا بڑا دعویٰ کر دیتا کتنی بڑی بات کہہ دیتی لعین نے مردود نے او مسلمانوں پھر اللہ نے ایسے بندے بھی بھیجے نا رب العالمین نے ایسے بندے بھی بھیجے نا جڑے ٹھکائی کرنے والے مسلمانوں محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے مسلمانوں سب تو پہلے 200 علماء اکرام نو جمع کیتا سب تو پہلے مسلمانوں اے دے بارے فتوہ دیتا مرتد ہون دا پھر محمد حسین سناؤ اللہ عمر سری رحمہ اللہ مسلمانوں مبالہ کیتا اللہ اکبر کبیرہ کہ مرزیا تو میری زندگی اندر فوت ہو گیا تے تو جھوٹا ہے اگر میں تیری زندگی اندر فوت ہو گیا تے میں جھوٹا ہوا او مسلمانوں پھر کی ہویا لوگ سناؤ اللہ عمر سری رحمہ اللہ نو کیا کر دے جناب لوگ تواڈے تے حملہ کر دینگے لوگ توانو زہر دے دینگے کہ تے تسی فوت نہ ہو جاؤ سناؤ اللہ عمر سری رحمہ اللہ نے کتنا خوبصورت جواب دیتا کتنا پیارا جواب دیتا مسلمانوں کی آندے نے اے نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اللہ دے سچے نبی دی دفاع کر رہا ہوا میں تے آمنہ دے لال دا دفاع کردہ پیا ہوا میں تے ختم نبوت دا دفاع کردہ پیا ہوا میں تے تاجدار ختم نبوت دا سپاہی بن کے کھڑا ہوا اس واسطے اللہ میں نقصان نہیں پہنچن دے گا اللہ میریاں حفاظہ فرمائے گا او مسلمانوں میرے پیر کی فرما دینے ختم نبوت عقیدے نو بیان کر دے ہویا بعثت انا والساعۃ کہاتین او لوگوں میں تے قیامت اس طرح بھیجے گیا جس طرح دو انگلی امام ابن حبان رحمہ اللہ اس حدیث شرح اندر لکھ دینے تے کی آندھنے دا مطلب ہے وجہ میں شہادت والی انگلی یا درمیانی انگلی قریب قریب ہے انہاں دے درمیان کوئی فاصلہ کوئی نہیں گا اس طرح نبیاں دے سردار علیہ السلام اور قیامت دے درمیان بھی کوئی فاصلہ نہیں گا ہن کوئی نبی آن والا نہیں ہن قیامت ہی آئے گی اور مسلمانوں ہن کوئی پیغمبر آن والا نہیں اللہ بولے آتے کی آندہ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا رب العالمین نے ایسی کتاب نازل فرمائی جڑی حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والی ہے لیکون للعالمین نذیرا تاکہ اس کتاب دے ذریعے نبیان دے سردار علیہ السلام جہان والیاں دی رہنمائی کرن اور میرے بھائیو آخری میں باتاں کرا عقیدہ ختم نبوت دفاع رب العالمین نے بھی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے میرے محبوب جو قرآن کریم اور جو تسی ارشادات بیان فرمائے نے انہاں دی حفاظت اسی کرنے والے انہاں دی ذمہ داری ساڑی پھر اس تو بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر جنگ یمامہ اندر کچھ ایسے واقعہ پیش آئے جڑے ساڑھے ایمان اندر اضافہ کر دینے والے
ایمان نو بڑھا دین والے نے برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مسلمہ کذاب بدبخت نے جدو نبوت دا دعویٰ کیتا سی تے بنو حنیفہ قبیلے دا سردار سی تے اے دے نال 40,000 لوگ سی تو جدو مسلمانہ نے محاصرہ کر لیا تو دروازے بند کر لے برا بن مالک دبلے پتلے صحابی سن سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پائی سن تے دروازہ کھولن واسطے آندے نے کہ میں نو انج کرو نیزیاں تے اٹھا کے نا ڈھالتے بٹھا کے میں نو قلعے دے اندر سٹ دیو تے میں دروازہ کھول دینا ہوں صحابہ کہنے لگے جناب سامنے دشمن ہیں انہاں دیاں تلواراں لٹکریاں نے تو انہوں جاندے شہید کر دیں گے کہنے لگے پھر انہوں نے ایک تقریر کی تھی انہوں نے ایک واز کیتا فرمایا لوگوں سن لو آج مدینے جان دا وقت نہیں آج اللہ کو جنت لین دا ویلا آج جنت کمان دا ویلا آج ختم نبوت جانا واران دی وقت آیا تے اس طرح ہی کیتا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ڈھالتے بٹھا کے قلعے دے اندر چھوڑ دیتا تے جدو دروازہ کھولیا تے 10 مرتدہ نو جہنم واصل کر چکے سنو اور جسم تے 80 تو زیادہ زخمہ دے نشان سن زید بن حبیب بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب دے ساتھیاں نے پکڑ لیا تے سامنے کھڑا کر لیا تے مسلمہ سوال کر دے کیا تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں تو بول لے انہیں چپ کر گئے پھر پوچھ دے مسلمہ کیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تو گواہی دینا کہ اللہ دے نبی نے فوراً کہن دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ مسلمہ بدبخت کہنے لگا ایک ہاتھ کاٹ دے پھر پوچھ دا اپنے بارے کہ تسی گواہی دین دے ہو کہ میں اللہ دا رسول ہوں تو بول دے ہی نا جدو میرے محبوب دا نام لیندہ تو فوراً کہن دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول فوراً پڑھ دے پھر دوسرا ہاتھ کر دیتا گیا اس طرح مسلمہ سوال کردہ گیا جواب دیں دے گے جسم دا ایک عضو کر دیتا گیا جان قربان کر دیتی لیکن عقیدہ ختم نبوت آنچ آن دیتی نہیں اسی طرح کتنی بڑی محفل ہے بس صرف میں آخری باتاں کر رہا ہوں اکاڑے دے مولانا صفدر صاحب سن اپنے ضلع ویاڑی اندر اسی ضلع ویاڑی اندر بیٹھے ہیں ختم نبوت دا جلسہ رکھیا تے پنڈ اندر مرزائی بڑے کثیر تعداد اندر سن تو مرزائیاں نے کہا سے جلسہ نہیں ہو دینا تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے مولانا صفدر صاحب ٹرین تے سفر کر گئے کہ تانگا پھڑیا پرانے ویلے دی گالے پنڈ پہنچ گئے انہوں نے آکھیا پنڈ والے نے کہ جناب جلسہ نہیں ہو سکتا آج ایتھے قادیانی نے ساڑھے بچیاں نو ذبح کر دیں گے ساڑیاں عزتاں لوٹ لین گے تو تسی واپس چلے جاؤ وہ کہنے لگے انج نہیں ہو سکتا کہ میں ختم نبوت دے جلسے تے آما اور تقریر کرن تو بغیر ہی واپس کر جا انج نہیں ہو سکتا میں نو اے دسو تے تگڑا بندہ کیڑا ہے وہ پنڈ والے کہنے لگے جی اتھے کہ نورا ڈاکو رہندے وہ کہنے لگے انہوں نے کو لے کے چلے پنڈ والے نے نورے ڈاکو دے ڈیرے تے لائے مولانا صاحب تے نورے ڈاکو نے ویکھیا کہ میرے ڈیرے تے مولوی بڑی عجیب بات سی ہوتے واسطے تے مولانا صفدر صاحب رحمہ اللہ نے نوری آج کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دیئے آج ختم نبوت پہرے داری دی گل لے آج آمنہ دے لال دی عزت دی بات ختم نبوت دی بات تے قادیانی بدبخت جلسہ نہیں ہون دیں دے تے نورا پتہ کیا ہے میں ڈاکو ضرور ہاں بغیرت نہیں ہاں ڈاکو ہاں بغیرت نہیں ہاں چلو آج جلسہ ہوئے گا مولانا صفدر صاحب رحمہ اللہ لکھ دینے
3 گھنٹے میں ختم نبوت تے تقریر کی تھی تے میں پنڈ آ گیا تے چند دن ہی گزرے ایک بزرگ آیا میرے گھر اندر سر تے پگڑے بنی امامہ بنیا ہویا اکھاں چانسوں نے تے آ کے آندہ کیے مولوی صاحب میں نو پہچانے آجے میں کونا مولانا صفدر صاحب رحمہ اللہ فرما دے نہیں جناب میں تینوں کوئی نہیں پہچانے تو کونے فرمان لگے میں اوہی نورا ڈاکو جدے ڈیرے تے تسی آئے سے جنہیں ختم نبوت دا جلسہ کروایا سی میں اوہی نورا ڈاکو فرمایا نوریا اے حالت کیویں بدل نہیں ہے تبدیلیاں کیویں آ گیا او نورا کہنے لگا جس دن میں ختم نبوت دا سپاہی بن کے کھڑا رہا جس دن میں ختم نبوت تے پیرا دیتا جس دن میں ختم نبوت دی چوکیدارے کی تھی اسے رات میرے خواب اندر نبیاں دے سردار علیہ السلام تشریف لے آئے آمنہ دلال علیہ السلام آئے آمنہ دلال کی فرما دینے او نور آج تو اللہ دی عزت دی خاطر پیرا دیتا ہے میری عزت دی خاطر پیرا دیتا ہے عرش والا رحمان بھی تیرے راضی ہو گیا ہے میں بھی تیرے راضی ہو گیا او مسلمانوں نورا ڈاکون مولانا صفدر صاحب نو آندے میں سوچنا وا کتھے نورا ڈاکو کتھے خواب اندر نبیاں دے سردار علیہ السلام میرے تے آنسو ہی نہیں رک دے او مسلمانوں ساڑھے اندر غیرت ایمانی ختم ہو گئی ہے او مسلمانوں اپنے اندر عقیدے دی غیرت پیدا کرونا ختم نبوت دی غیرت پیدا کرونا او مسلمانوں ختم نبوت دی غیرت تے جانورہ اندر بھی موجود سن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ چھٹی ہجری دا واقعہ لکھ دینے مسلمانوں کی واقعہ لکھ دینے ایک منگولان دی محفل مسلمانوں سجیے ایک منگول شہزادہ عیسائی ہویا مسلمانوں او دے عیسائی اندر منگولان نے محفل سجائی ہوئی ہے محفل رکھی ہوئی ہے عیسائی پادری آئے بڑے بڑے پوپ آئے مسلمانوں عیسائیاں دے اللہ اکبر کبیرہ بڑے بڑے عیسائیاں دے پوپ آئے پادری آئے ایک عیسائی نبیاں دے سردار علیہ السلام دے غستاخی کر دے پاسی کتا بجے ہویا سی مسلمانوں شکاری کتا بجے ہویا سی پاس جدو انہیں عیسائی پادری نے نبیاں دے سردار علیہ السلام دے غستاخی کی تھی او کتا اچھلن لگ پیا مسلمانوں کتا بولن لگ پیا لوگ کہن لگے تیری وجہ تو کتا بولے آئے اے تیرے غستاخی دی وجہ تو کتا بولے آئے اللہ اکبر کبیرہ عیسائی پادری کہن لگا نہیں جناب اے میری وجہ تو کتا نہیں بولیا اے کتا اس وجہ تو بولیا ہے میں اشارے کر رہا ہوں اس وجہ تو کتا بولیا ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں عیسائی پادری نے دوبارہ پھر آمنہ دلال علیہ السلام دے غستاخی کی تھی نبیان دے سردار علیہ السلام دے غستاخی کی تھی اور مسلمانوں کتے نے رسی تھوڑائی آکے اس عیسائی پادری دا گلا دبا دیتا گلا دبوج دیتا اللہ اکبر کبیرہ 40,000 منگول اس کتے دی غیرت نوے کے مسلمانوں اللہ اکبر کبیرہ اس کو جانور دی غیرت نوے کے مسلمانوں 40,000 منگول مسلمان ہو گئے اس واسطے میں کہہ رہا مسلمانوں ختم نبوت اپنا عقیدہ ختم نبوت ہے ایمان نام محمد جان سے پیارا اس پر تن من دن قربان نام محمد جان سے پیارا اس پر تن من دن قربان اس پر تن من دن قربان نام محمد جان سے پیارا اس پر تن من دن قربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ورد بنائیں گے اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے اس رستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وما علينا إلا البلاغ